قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھاگے ہوئے انسان، اے مفرور انسان، کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب کی بارگاہ سے دور کر دیا؟ حالانکہ تیرا رب تو بڑا غفور ہے، وہ تو کریم ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اے بندے تیرا رب تجھے عذاب دے کر کیا کرے گا؟ جس رب نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اتنا محبت کے ساتھ بنایا، اتنا پیار کے ساتھ بنایا، تو وہ تیرا رب تجھے عذاب کیوں کر دے گا؟ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بارہا حدیث ہم سنتے گئے، کہ رب تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے، اگر اس کی خوبصورتی کو ہم ذرا دیکھیں تو بڑی کمال کی بات ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے 70 ماؤں جتنا۔ یہ وہ درجہ ہے جو سب سے کم ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی بندہ زیادہ گنہگار ہو، رب کا نافرمان ہو، جتنا مرضی بڑا گنہگار ہو، رب تعالیٰ کم از کم 70 ماؤں جتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ زیادہ کی مقدار نہیں بتائی گئی، کم از کم 70 ماؤں کی جتنا پیار کرتا ہے۔ زیادہ پتہ نہیں کتنا کرتا ہوگا، وہ نہیں پتہ۔ وہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے رب کو کتنا راضی کرنا ہے، وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے رب کے حضور کتنا آنا ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کو بند کر دو۔ اور رمضان کے مہینے میں جو بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے وہ سیدھا جنت۔ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 11 مہینے جنت کو سجاؤ۔ تو 11 مہینے فرشتے جو ہے وہ جنت کی زیب و زینت پہ لگے رہتے گئے۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اب جنت کے سارے دروازے کھول دو اور جہنم کو بالکل بند کر دو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اتنی برکتوں والا ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی ایک نیکی کرتے ہیں نا تو اس کا ثواب دگنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی دگنا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں اچھا کام کریں گے تو رب راضی ہوگا، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اگر اس تصویر کا الٹا رخ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں گناہ کرے گا تو رب تعالیٰ ناراض بھی اتنا ہی ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے پاس تشریف فرما ہوئے معراج سے واپس آئے تو مجھے فرمانے لگے، عائشہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بات اپنے ابا کو بتا کے آؤں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئی، عرض کی کہ ابا جان، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے فرمانے لگے، بیٹا جلدی بتا
میرے نبی کی بات ہے تو جلدی بتا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے عرض کرنے لگی، ابا جان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج سے واپس آیا ہوں تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی نا، بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے، آپ مسکراتے، آپ رونے لگ گئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ میں تو اپنے والد صاحب کو خوش کرنے آئی تھی، ہنسانے آئی تھی، یہ تو الٹا رونے لگ گئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں، ابا جان بات تو بڑی خوشی کی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، بیٹا تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ اگر کوئی کسی کا دل جوڑ دے تو رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ذرا اس تصویر کا الٹا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے تو پھر کہتے اس بات میں مجھے رونا آ رہا ہے کہ کیا پتا میری کسی بات سے کسی کا دل دکھ گیا ہو۔ اگر دل جوڑنے پہ جنت ہے تو دل توڑنے پہ جہنم ہے۔ اگر کوئی کسی کا دل توڑے گا تو وہ تو جہنم میں جائے گا۔ ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات کسی کا دل توڑ سکتی ہے۔ ہم جیسے جاتے ہوئے کہہ دیتے کہ یار تیرے کپڑے نہیں ٹھیک ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ یار تو بولتا ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ ہم ایسے ہی ہنسی مذاق میں کہہ دیں کہ یار تیرے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے، یا تیرے بال نہیں ٹھیک، یا تیرا جوتا نہیں ٹھیک، کچھ بھی کہہ دیں جس سے اگلا بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا شرمندہ ہو جائے یا ناراض ہونے لگ جائے، تو سمجھ لو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تو جو کسی کا دل توڑتا ہے نا، پھر اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر دل جوڑنے پر جنت ہے نا تو دل توڑنے پر جہنم ہے۔ پھر تو کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رب کو ڈھونڈنا ہے نا تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈے، کیونکہ جو بندہ ٹوٹ جاتا ہے نا، دنیا سے کٹ جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے لگ جاتا ہے، پھر اس کی لو جو ہے وہ اللہ سے لگ جاتی ہے، پھر وہ ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتا ہے۔